السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر تشریف فرما جناب انجینئر سلیم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، جناب محمد احمد صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، خواتین و حضرات، شخصیت سازی اور رمضان المبارک، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ رمضان۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جب ہم کہتے ہیں تو بیک وقت میرے ذہن میں دونوں مضمون آتے ہیں۔ ایک نفسیات کا مضمون، سائیکالوجی جن لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، اس کا ایک اہم چیپٹر ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ شخصیتیں کیسی بنتی ہیں، کیسے ان کے اندر ارتقاء ہوتا ہے، شخصیت سازی کا عمل کن مرحلوں سے گزرتا ہے، کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے شخصیتیں بنتی ہیں، یہ نفسیات کا ایک بہت بڑا موضوع رہا ہے، کلاسیکل نفسیات میں بھی اور ماڈرن نفسیات میں بھی۔ فرائڈ، یونگ، اس طرح کے بڑے بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے جن کا پورا کام پرسنالٹی ہی پر ہے۔ نفسیات کے اور لوگوں نے اور موضوعات پر بھی کام کیے ہیں، لیکن بعض ایسے ماہرین نفسیات آپ کو ملیں گے جن کا پورا کام پرسنالٹی ہی پر ہے۔ ایک مضمون وہ ہے، ایک مضمون قرآن کا ہے۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بھی، نبی کو بھیجے جانے کا مقصد بھی شخصیت سازی ہی ہے، الٹیمیٹلی یہی کام ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں بھی ایسی آیت لگ بھگ تزکیہ کہیں اول ہے کہیں بعد ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تزکیہ اور شخصیت سازی یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دونوں ایک ہیں کیا؟ میرا جواب ہے کہ ہاں ایک ہے۔ انبیاء کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا، انسانی شخصیت کا، ذات کا ارتقاء ہو، اور یہ دنیا کا مشکل کام ہے۔ راکٹ سائنس اس کے سامنے آسان ہے، چاند پر پہنچنا آسان ہے، لیکن کسی فرد کو بدلنا، شخصیت کو بدلنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا۔ تزکیہ کا جو لفظ ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا تفصیل میں، چونکہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن تزکیہ جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس میں دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں، پاکی صفائی بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، کلینزنگ بھی ہے، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ متفق بات ہے۔ تو انسانی شخصیت کی کلینزنگ بھی ہو، اس کی طہارت بھی ہو، اس کا تزکیہ بھی ہو، اس کے اندر کی پاکی بھی ہو، اور اس کی شخصیت کے اندر گروتھ بھی ہو، نشو و نما بھی ہو۔ اس کو قرآن نے تزکیہ کہا، ہم جدید اصطلاح میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، بس اصطلاحات کا فرق ہے۔ ورنہ اگر فنکشننگ دیکھیں، کام دیکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت سازی کا عمل پورے 23 سال میں کیا، اور دنیا کے سب سے بہترین انسانوں کا گروہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ جو آئے ان کے پاس، ہمیں معلوم ہے، جیسے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ انتہائی اجڑ، انتہائی گوار، جھگڑالو اور بہت ہی درست خو طبیعت کے مالک وہ سب لوگ تھے۔ جاہلیت ان کی رگ و پے میں پیوست، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاہلیت کے عناصر کو کلینس کیا، پاک کیا، اور ان کی شخصیتوں کو اٹھایا اور ابھارا، تو دنیا میں ان سے بلند شخصیتوں کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں، تزکیہ کہیے، آپ شخصیت سازی کہیے، پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن کہیے، جو آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے جو مجھے عرض کرنی ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی پرسونا سے بنا ہے، گریک ورڈ۔ پرسونا کا مطلب ہے مکھوٹا، سامنے جو پہنا جاتا ہے ماسک، اس کو کہتے ہیں پرسونا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بیہیویئر بہت اچھا سے اچھا کرنا چاہتا ہے، اندر اس کے من کے اندر بہت سی گندی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سے خیالات آ سکتے ہیں، بہت سے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن یہی تو انسان کا کمال ہے کہ اسے کنٹرول کرے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنائے اور سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر لوگوں کے سامنے کرے۔ کوئی انسان اس اندر کے اس شر کے جذبے سے خالی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بڑا سے بڑا انسان، یہاں تک کہ نبی کے بارے میں بھی،
یہ بہت لمبی بحث ہے، جہاں وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ آیت آئی ہے، مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قول مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے نفس کو برائی کے جذبات سے بری نہیں قرار دیتا، میرا نفس بھی برائی پر مجھے آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر رب کا رحم ہو جائے۔ اس رحمت کی تلاشی دراصل انسان کی شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ کہ حضرت یوسف کے بارے میں قرآن نے ایک اور جگہ آگے ہی آیا کہ جب انہیں عورت نے اکسایا، بہلایا، پھسلایا، تو بحثت انسان ان کے اندر بھی جذبات شاید انگڑائی لیے ہوں گے، اس پر تفصیلی بحث ہے کتابوں میں، لیکن کہا لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے تو عام انسانوں کا رویہ ہو سکتا، لیکن برہان رب کا مطلب ہے وہ اندر کا نور، خدا کا نور، ڈیوائن سپارک، ضمیر کی آواز، وائس آف گاڈ، جو بھی آپ کہیے اندر کا، سننے کے بعد انسان بریک لگاتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جذبات سے کوئی انسان خالی نہیں، ہر انسان کے اندر خیر و شر کے جذبات ہیں، اور ہمیشہ ان دونوں کے درمیان تصادم ہوتے رہتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، بالکل اسے میں نے سلا دیا، اندر کے اس جو شخصیت کا ڈائمنشن ہے اسے میں نے سلا دیا، نہیں کہہ سکتا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے فجور، برائی کا خمیر بھی اندر رکھا، اور نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے شرارے بھی رکھے، اس کی بھی چنگاری رکھے، دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خیر و شر ودیت فرما دی انسان کے اندر۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ان برائی کو آدمی کنٹرول کرے اور اچھائیوں کو اور نیکیوں کو پروان چڑھائے۔ تھوڑا سا میں پرسنالٹی کو سائیکالوجی کے حساب سے ڈیفائن کرتا ہوں۔ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ بیہیویئرل پیٹرنز، ہر انسان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے بیہیویئر کا، تھاٹس، ایموشنز اینڈ بیہیویئرل پیٹرن، یہ تینوں الفاظ ماہرین نفسیات نے لکھے ہیں۔ ہر دو انسان تھاٹس میں الگ ہے، ایموشنز میں الگ ہے، بیہیویئر پیٹرن میں الگ ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے پیدا ہوئے دو بچے، آپ دونوں کو دیکھیں گے تو دونوں کا تھاٹ پروسیس الگ ہوتا ہے، دونوں کے ایموشنز الگ ہوتے ہیں، اور دونوں کا بیہیویئرل پیٹرن، بیہیو کرنے کا۔ دو بھائیوں کا آپ دیکھیں، ایک جو ہے شرمیلا ہوتا ہے، کھنچا کھنچایا رہتا ہے، ایک آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں سے ملنا شروع کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہی کے دو بچوں کے اندر بھی آپ اس طرح کا فرق دیکھ سکتے ہیں، تھاٹ پروسیس، ایموشنز اینڈ بیہیویئرل پیٹرن، جو اوور اے پیریڈ آف ایج ڈیولپ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 30 کے آس پاس جانے کے بعد اٹ بیکمس اے پلاسٹر، جیسے ہم اس پر چڑھا دیتے ہیں پلاسٹر، اس طرح سے انسانی شخصیت طے ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر چینج ہونے کا امکان باقی رہتا ہے۔ یہ پرسنالٹی کے بارے میں ایک ڈیفینیشن ہے۔ پرسنالٹی کا ایک ڈیفینیشن ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک اس کا تصور ہے کہ انسان جیسے جیسے ایولیوشن کا جو ہے کہ راہ پر آگے بڑھا، یہ ان کا ماننا ہے، ارتقاء پذیر ہوا تو اس طرح سے اس کی شخصیت بنتی چلی گئی۔ جو لوگ جنگل میں رہے، کبھی آپ کو انڈمان نکوبار آئی لینڈ جانے کا موقع ہوا ہو، مجھے 2-3 بار جانے کا موقع ملا، میں نے دیکھا وہاں آج بھی ٹرائبس پائے جاتے ہیں، جنگلی لوگ۔ اینتھروپولوجیکل اسٹڈی بتاتی ہے کہ 10,000 سال سے اس جنگل میں وہ رہتے ہیں، مادر ذات ننگے ہوتے ہیں، کوئی تہذیب ان کو نہیں پہنچی، نہ انہیں کپڑا پہنچا، نہ کوئی ان کے پاس اوزار ہیں، نہ ان کے پاس کوئی زندگی کا کوئی اور ساز و سامان ہے، وہ بالکل جو ہے جانوروں کی طرح رہتے ہیں، لیکن انسان ہیں، انسانی اخلاقیات ہیں، عقائد ان کے پاس موجود ہیں، جنگلی چیزیں کھاتے ہیں، جنگل کے درخت اور پتوں سے گھر بناتے ہیں، جنگل ہی میں ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو وہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی پرسنالٹی اس کے ایولیوشن کے حساب سے، چونکہ وہ 10,000 سال پیچھے ہم سے ہے، تو 10,000 سال پیچھے اس کی شخصیت ویسی ہی ہوگی۔ اور جو بچہ بنگلور میں پیدا ہوا، جو بچہ دلی میں پیدا ہوا، 2000 میں پیدا ہوا، 2015 میں، 18 میں، 19 میں پیدا ہوا، تو یہ ڈیولپڈ انسان ہے، اس نے سائنس کو دیکھا، ٹیکنالوجی کو دیکھا، تو اس کی شخصیت کا وہ حصہ، اس کی پرسنالٹی میں اس کا حصہ ہے کہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوا۔ بہت معمولی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہماری ماں لکڑی کا چولہا جلاتی تھی، ہم کنویں سے پانی سینتے تھے اور مسالہ جو ہے سل بٹا میں پیستے تھے، ہمارے بچے ہنسنے لگتے ہیں۔ ان کے تصور ہمیں نہیں ہے کہ اس کے بغیر بھی زندگی ہوتی ہے، فریج کے بغیر بھی زندگی ہوتی ہے، اور کوکنگ گیس کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے، فونز کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ ان کا تصور ہی نہیں، وہ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی پرسنالٹی میں وہ ساری چیزیں پیوست ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ ایک نظریہ ڈائنامک نظریہ ہے، یعنی یہ کہ انسان ایسا نہیں بنتا
جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جنگل میں پیدا ہوا یا جو ہے شہر میں پیدا ہوا اور 10,000 سال پہلے پیدا ہوا یا 21ویں صدی میں پیدا ہوا، ایسا ہی انسان کی شخصیت ایسی نہیں بنتی. شخصیت بنتی ہے ڈائنامکلی. انسان جیسے جیسے چیزوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، انوائرمنٹ میں آتا ہے، ویسے ویسے اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے. یہ بات زیادہ عقل کو لگنے والی ہوتی ہے. جو لوگ نیک جماعتوں کے ساتھ آتے ہیں ان کی شخصیت بدلتی ہے. جو لڑکے کھیل کود کے عادی ہوتے ہیں، جو لڑکے فلم بینے کے عادی ہوتے ہیں، جو لڑکے ادھر ادھر عیش و عشرت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت ویسی بنتی ہے. وہ ماحول بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اس لیے انفلوئنسنگ فیکٹر میں کہا جاتا ہے پرسنالٹی میں جینس، یعنی والدین اور ماں باپ جیسے کچھ ہوتے ہیں ان کے بچوں پر اس کے اثرات اکثر و بیشتر ہوتے ہیں. یا یہ ہے کہ انوائرمنٹ، ماحول سے آدمی بنتا ہے. اب ہم رمضان کی طرف آئیں گے. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ رمضان جو ہے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے شخصیت سازی میں، وہ ماحول دیتا ہے، وہ اس طرح کا ایک اس کی فضا بنتی ہے، ایک موسم پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنے اندر اترتا ہے، کلینزنگ کرتا ہے، اندر سے اپنے آپ کی طہارت کا انتظام کرتا ہے اور شخصیت کو آگے بڑھاتا ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جب کہتے ہیں تو دو اس کا ڈائمنشن ہے. عام طور پر جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کلاسز دنیا میں ہوتے ہیں 10-20 ہزار روپے لے کر، اس میں انسان کی ظاہری شخصیت کو بنایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ آفیسر ہیں تو آپ کو ایسے ہونا چاہیے، ٹک ان کرنا چاہیے، سوٹ پہننا چاہیے، مسکرانا چاہیے. جو ریسپشنسٹ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے مسکراتے ہوئے نظر آتی ہے، حالانکہ اس کی فطرت کا، اس کی طبیعت کا حصہ نہیں ہے. گھر جاتی ہے تو چڑچڑی ہو جاتی ہے، آفس میں بیٹھتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت مسکرانے والی، بہت خدمت کرنے والی، سر میں پانی دوں گا، میں چائے دوں گا، یہ پوچھے گی، کیونکہ اس کی اندرون کے اندر تبدیلی نہیں آئی. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو کورسز ہیں وہ باہر سے انسان کو بتاتے ہیں. ہیئر اسٹائل کیسے ہونا چاہیے، مینیجر بن گئے، آفیسر بن گئے، وہ سارے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ صاحب آپ کا ہیئر اسٹائل کیسے ہونا چاہیے، آپ کو اسٹیج پہ کیسے آنا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے صدر مملکت اور پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، ان کے پرسنالٹی کو بنانے کے لیے 10 قسم کے کمپیوٹر پہ ڈیزائن کر کے بتاتے ہیں. بال ایسے ہونا چاہیے، اینک ایسے پہننا چاہیے، مونچھی ایسے ہو، داڑھی آپ کی ایسی ہونی چاہیے، آپ کو ایسے چلنا چاہیے، ساری چیزیں بتاتے ہیں. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے کاسمیٹک ہے، ملمہ کاری ہے، لیپ اپ ہوتی ہے. اسلام جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے وہ اندرون سے انسان بدلے، یعنی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی. اندر سے انسان جو ہے سامنے والوں کو دیکھ کر ارے مصیبت کیوں یہ آ گیا، اگر من کے اندر یہ بات ہو تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی، وہ پلاسٹک اسمائل پیدا کرے گا. وہ پلاسٹک اسمائل ہے. تو انسان کو اندر سے بدلنے کا کام انبیاء نے کیا، انسان کی پرسنالٹی کو اندر سے چینج کرنے کا کام اسلام نے کیا. آپ کو میں دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، ھذا بیان للناس وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن انسانی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سائنٹیفک ڈیفینیشن میں نے بتایا کہ اٹ از بیسیکلی یور تھاٹ پروسیس، یور ایموشنز اینڈ دی پیٹرن آف بیہیویئر. یہ تو ڈیفینیشن ہے. قرآن نے کہا کہ تھاٹ پروسیس کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ تھاٹ پروسیس تمہارا چینج کرتا ہے. اور کہا وہ ہدا، یہ تمہارے لیے بیہیویئر پیٹرن سیٹ کرتا ہے. ورحمہ، تمہارے لیے یہ مرسی ہے، تمہارے ایموشنز کو ٹھنڈا کرتا ہے. قرآن یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے آیا ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ کے ہمارے تھاٹ پروسیس کو چینج کرتا ہے، ہمارے ایموشنز کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے. جذبات گرم ہوتے ہیں، غصہ، غیظ، غضب، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان سب کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اسلام اس کا ایک میکانزم دیتا ہے. رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور مرسی ہے، رحمت ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے. آخر اشرے میں، پہلے اشرے میں ساری باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اعتکاف میں، شب قدر میں. یہ عجیب و غریب اتفاق ہے، یا کہیں سے ان لوگوں نے اسی کو پڑھا ہوگا. تو قرآن تینوں پہلو سے فوڈ فار یور تھاٹ، اٹس اے گائیڈ فار یور بیہیویئر اینڈ اٹس اے سولیس فار یور ایموشنس. جذبات کے لیے ٹھنڈک ہے اس کے اندر، آسودگی انسان کو ملتی ہے جب خدا سے قریب ہوتا ہے. اب اس پہلو کو سمجھنے کے بعد میں نے بہت اختصار سے بتایا پرسنالٹی آدمی کی اس کے کپڑے سے بھی پہچان سکتے ہیں. جو آدمی لباس پہنتا ہے، جیسے آپ لوگ سب بیٹھے ہیں، ایک ایک آدمی کے بیٹھنے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کیا ہے. انسان کے کھانے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے. جو آدمی جو ہے نوالے پھینک مارتا ہے اس کی شخصیت، جو آدمی سکون سے چبا کر کھاتا ہے اور منہ کو بند کر کے کھاتا ہے اس شخصیت کو ہم پہچان سکتے ہیں. آپ جو کپڑے پہنتے ہیں اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی کی شخصیت کیسی ہوتی ہے. یعنی شخصیت کو چھپایا نہیں جا سکتا. کپڑوں سے، چلنے سے، بیٹھنے سے، بات کرنے سے، بیہیویئر سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو آئیڈیا نہیں ہے. دھیرے دھیرے جب ہم پڑھنے لگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں تو پورا آپ کا باڈی لینگویج بتاتا ہے ایک پازیٹیو پرسنالٹی کیا ہوتی ہے.
فرعون اور نمرود کی جو تصویر قرآن نے کھینچی ہے اس کے باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے، ان کی زبان سے، ان کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ کیبر والی پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک دلچسپی کا موضوع ہے۔ میں نے ایک رمضان میں 8-10 لیکچرز میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز قرآن میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ڈپکٹ کیا، پازیٹیو پرسنالٹیز، نیگیٹو پرسنالٹیز، قابل تقلید نمونہ شخصیتوں کا، اور وہ نمونے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں قرآن میں وہ آئے ہیں۔ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور جو خرابیاں اور جو نیگیٹو پرسنالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ یہ میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے پرسنالٹی کے حوالے سے بتائیں تاکہ لگے کہ شخصیت ایک خاص موضوع ہے، نفسیات میں بھی شخصیت سازی ایک خاص موضوع ہے، قرآن میں بھی، اسلام میں بھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ رمضان کیسے ہماری شخصیت سازی کرتا ہے۔ میں نے بتایا کہ انسان کے اندر سے جو ایموشنز ہوتے ہیں، جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اسے چینج کرنا، نیگیٹو ہے تو چینج کرنا، پازیٹیو بنانا پڑے گا۔ اور میں نے بتایا کہ 2 پرسنالٹی، ایک باہر کی پرسنالٹی ہے جو عام دنیا میں وہ کرتے ہیں، اور ایک انر پرسنالٹی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو انر پرسنالٹی ہے اس میں جو سب سے بڑے 3 پرابلمس ہیں اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ کہاں ہماری پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، کہاں ہماری پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، کہاں ہماری شخصیت جو ہے منفی بنتی ہے، اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ امام غزالی نے لکھا کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک کتا ہے، دوسرا ایک سور ہے، تیسرا ایک شیطان ہے، اور چوتھا ایک فرشتہ ہے۔ یہ امام غزالی نے سمجھانے کے لیے احیاء العلوم فی الدین میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بتایا کہ انسان کے مزاج کے اندر لڑنا، جھگڑنا، بھمبوڑنا، غصہ کرنا، غضب کرنا اور لڑائی کرنا، اپنوں کو دور کر دینا، یہ سب خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا پرسونیفائی کیا، پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، ہے نا، تجسیم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ قرآن بعض غیر مرئی، نظر نہیں آنے والی چیزوں کو جسم عطا کر کے پیش کرتا ہے، وہ تجسیم کہتے ہیں۔ تو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ پرسونیفیکیشن یہ نہیں، ہماری فطرت کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر جو غصہ ہے، غضب ہے، چڑچڑاہٹ ہے، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، گالم گلوچ کرنا ہے، اس صفت کو اگر پریزنٹ کرنا چاہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک کتا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے گندگی، بے حیائی، بے شرمی، جنسی بے رہروی، یہ سارے جو کام ہیں اسے انہوں نے پلیدی، گندگی، بے حیائی، بے شرمی اور جنسی بے رہروی، یہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالی نے رکھا ہے، اور یہ اگر بے قید ہو جائے، آزاد ہو جائے تو اس کا نام انہوں نے دیا سور۔ چونکہ گندگی، بے حیائی، بے شرمی کو اگر آپ پرسونیفائی کرنا چاہیں، نام دینا چاہیں، جسم دینا چاہیں تو وہ سور ہے۔ تیسرا ہے غرور، کبر، اپنی بلندی، اپنی بڑائی، سامنے والے کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، آئی ایم سپیریئر، یہ احساس برتری، یہ ہے شیطان۔ تو تینوں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ تینوں کو زنجیر لگانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ان تینوں کو کھینچ کر پکڑنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ان تینوں کو ٹیم کرنے کا مہینہ ہے۔ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک سرکش گھوڑے کو رام کرنا بڑا مشکل کام ہے، ٹیم کرنا مشکل کام ہے۔ اگر اسے ایک بندوق کی گولی کافی ہے اس کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے، وہ بہت آسان کام ہے کہ ایک بندوق کی گولی سے گھوڑے کو آپ جو ہے سلا دے سکتے ہیں، لیکن گھوڑے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ گھوڑے کو کنٹرول کرنا ہو تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا کتاب چاہے روزہ اور ضبط نفس، اس میں انہوں نے کہا کہ انسانی نفس ایک گھوڑے کے مانند ہے، اور گھوڑے پر چڑھنا، سوار ہونا، اسے کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن کرتے کرتے آدمی اسے کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ انسان اس پر سوار بن جاتا ہے۔ وہ سواری ہونی چاہیے، یہ اگر تصور ہے تو انسان کامیاب ہے۔ اگر گھوڑا حاوی ہو گیا اور اس نے اٹھا کر ہم کو پٹک دیا تو گھوڑا حاوی ہو گیا اور ہم ذلیل اور پست ہو گئے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بہت ہی واضح تصور دیا ہے، یہ اندر کا جو جانور ہے اسے کیسے ہم جو ہے لگام لگائیں۔ امام غزالی کے حساب سے یہ سور، یہ شیطان، یہ کتا اندر جو بیٹھا ہے اسے لگام لگائیں، اور جو فرشتہ ہے اندر، یعنی پیار کرنا، محبت کرنا، دعائیں کرنا، انسانیت کے کام آنا، خدا کی بندگی کرنا، خدا کی اطاعت کرنا، خدا کی حمد و ثنا میں زندگی لگانا، یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اور اس قوت کو اگر ہم ابھارتے ہیں تو گویا کہ انسان فرشتہ صفت بنتا ہے، اور روزے میں فرشتے سے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، انسان بھی اس وقت جو ہے کھانے پینے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ فرشتے کو نہ جنسی ضرورت ہوتی ہے، انسان بھی اپنی جنسی ضروریات پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ فرشتوں کو نیند نہیں آتی، انسان
انسان بھی روزے کے زمانے میں اپنی نیند کو آگے پیچھے کر کے کنٹرول کر لیتا ہے. جب چاہے وہ سوئے گا, جب چاہے وہ اٹھے گا. یہ اپنے اندر کنٹرول جو پیدا کرتا ہے, ایک گناہ وہ فرشتوں سے مماثلت پیدا کر لیتا ہے. یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں, ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں پہلا حصہ اندر کے ان نیگیٹو ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنا. کیسے ہم اپنے اندر کی پلیدی کو, گندگی کو, بے حیائی کو, جھگڑالو صفت کو اور غرور اور تکبر والی صفت کو کیسے ہم کنٹرول کریں, اور کیسے ہم اپنے ہم جنسوں سے, انسانوں سے محبت کریں, پریم کریں, ان کی خدمت کریں. یہ کیسے ہوگا رمضان میں؟ یہ چاروں باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. بخاری کی حدیث ہے, ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بیان فرمائی. کہا کہ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے, اس لیے نہ تو بری بات کر اور نہ جہالت کی بات کر. آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیسے رسول اللہ نے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اندر کا جو کتا ہے, جو جھگڑتا ہے, جو بھمبوڑتا ہے, جو غصہ کرتا ہے, جو غضب کرتا ہے, اس کو کیسے لگام لگانا آپ نے سکھایا. کہا کہ تو بری بات نہ کر, نہ جہالت کی بات کر. اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالم گلوچ کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. تو روزہ گویا کہ اس صفت کو, چونکہ ہمارا 11 مہینے کا طریقہ آٹومیٹڈ ہوتا ہے, ہم آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں. کسی نے ہم کو کوئی بات کہی, فوراً ہم اس کو جواب دیتے ہیں. جواب نہ دیں تو گھر جانے کے بعد ملامت ہوتی ہے کہ میں اسے مکہ کیوں نہیں مارا, میں نے اسے زبردست جواب کیوں نہیں دیا, دندن شکن جواب دینا چاہیے تھا. یہ من کے اندر جو ہے یہ لنگرنگ ہوتے رہتا ہے. رمضان سکھاتا ہے نہیں, لنگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جھگڑا کرے تو تم کو اس کی سطح پر اترنے کی کیا ضرورت ہے. کتا اگر آ کے بھونکتا ہے تو دوسرا کتا اس کا جواب دیتا ہے. سر سید احمد نے اپنے مضامین ہم جب بچپن میں پڑھے تھے تو بحث و تکرار ایک مضمون ہے, اس میں انہوں نے سب سے پہلے گلی میں جو 2 کتے لڑتے ہیں اس کی ایک پوری تصویر پیش کی ایک صفحے میں. اس کے بعد بتایا کہ بحث و تکرار کرنے والے یہ ریزمبل کرتے ہیں. بحث و تکرار اسی نام سے وہ مضمون ہے. تو یہ جو سامنے والے نے بھمبوڑا تو ہم کو بھمبوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے والے نے غرایا تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ سطح پہ اتر دے. ہم کو تو کہنا چاہیے میں روزے دار ہوں, مجھے اس سطح پہ نہیں اترنا ہے. یہ رسول اللہ نے تعلیم دی. اب میں آپ کو اور ذرا تفصیل بتاؤں گا آگے. کہا کہ کوئی گالم گلوچ کرے, جھگڑا کرے تو آدمی کہے کہ میں روزے سے ہوں, اور 2 بار بھی کہہ دے, 1 بار نہیں 2 بار کہیں, آپ 3 بار کہیں, بھائی میں اس معاملے میں آنے والا نہیں ہے. تو اگر آپ شہ دیتے ہیں, آپ راستہ دیتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ وہاں سے آگ لگنی شروع ہوتی ہے, وہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. آپ اگر سٹاپ کر دیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی باتیں بتائیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی ہے, ابھی ہم آگے بتائیں اس پر کہ گناہ کے 3 سورسز امام غزالی نے بتائے. گناہ کے 3 سورسز, ایک شہوت شکم, ایک شہوت فرج اور ایک ہے زبان. یہ 3 جگہ سے ہی گناہ سرزد ہوتے ہیں. سارے گناہوں کی آپ فہرست بنا لیں تو آپ کہیں نہ کہیں جا کر 3 میں کلاسیفائی کر دے سکتے ہیں. یا تو وہ شہوت شکم ہے, رشوت خوری کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, چوری کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے وہ سب شہوت شکم کے کھاتے میں آپ لکھ سکتے ہیں. بے حیائی, گندگی, جنسی بے راہ روی, جو کچھ کرتا ہے انسان شہوت فرج میں اسے ڈال سکتے ہیں. لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, کبر کا اظہار کرتا ہے, قوموں کو لڑاتا ہے, جھگڑاتا ہے, جھوٹی باتیں کہتا ہے, یہ سارے کام جو ہے وہ زبان کے کھاتے میں آپ ڈال سکتے ہیں. تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا جو شہوت شکم ہے اس پر بھی اگر انسان کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر یہ جو منہ زور گھوڑا ہے یہ ہمیشہ مطالبہ نہیں کر سکتا. کب بھرنا ہے ہم طے کریں گے, کیا بھرنا ہے ہم طے کریں گے, اس کے مطابق ہم کھانا نہیں کھائیں گے. جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے, اسے کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر انسان اپنی شخصیت کو بہتر بناتا ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے لگتی ہے. بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کا ایک سورس ہے. شہوت شکم, شہوت فرد اور زبان. تو زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے, زبان سے آدمی جھگڑا کرتا ہے, زبان سے آدمی گالم گلوچ کرتا ہے. رسول اللہ نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں یہی تو انر کلینزنگ جو میں کہہ رہا ہوں, تزکیہ جب کہتے ہیں تو اندر کی جو پاکی صفائی ہو رہی ہے, یہ ہے آدمی اپنے اندر کے اس کتے کو کنٹرول کرتا ہے جو جھگڑا کرنا چاہتا ہے, جو گالی دینا چاہتا ہے. من کہتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی, اس نے مجھے گالی دے دی, مجھے جواب دینا چاہیے. گھر کے اندر تو بہت معمول ہوتا ہے, میاں بیوی میں بات میں جو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, باپ بچے پر غصہ ہوتا ہے تو گالی دینا شروع کرتا ہے, بھائی آپس میں لڑ جھگڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اندر کا جو کتا ہے اسے لگام لگانا رمضان کا مہینے میں یہ بڑا کام ہے. اسے زنجیر پہنانا, اسے پابند سلاسل کرنا, یہ اگر انسان نے کرنا سیکھ لیا تو وہ روزے دار کامیاب ہے جس نے اپنی شخصیت سازی
کر لی۔ اسی طرح سے ایک اور لمبی حدیث بخاری ہی کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ پھر آگے وہی باتیں ہیں جو تم سے جھگڑا کرے تم اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں، آج میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، یہ بات آپ نے فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں جنسی جذبے پر کنٹرول کرنا، لمبی حدیث ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ یہ ہے کہ آدمی اپنی جنسی جذبہ جو بیوی کے ساتھ وہ بالکل جائز ہے، لیکن اسلام جو سکھاتا ہے وہ جائز جذبے کو بھی کنٹرول کرنا سیکھے، تبھی تو نفس کا کنٹرول ہوگا۔ کھانا پانی حلال ہے دن کے موقع پہ، لیکن اس پر بھی کنٹرول کرے تبھی تو ضبط نفس ہے۔ تو یہ اسلام کی جو تعلیم ہے، تو وہ آئے رسول اللہ کے پاس، بہت انہوں نے اپنے ملال کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے۔ کہا رسول اللہ یہ 2-4 دن کے روزے مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، 2 مہینے کے متواتر روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، 60 مسکین کا کھانا کہاں کھلا سکتا ہوں، میرے پاس تو ایسی کوئی سکت نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جاری رہی، کوئی آدمی آیا اور کھجور کا ایک پوری ٹوکری دے کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہاں ہے وہ آدمی؟ کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ ٹوکری لے جاؤ اور غریبوں کو کھلا دو۔ کہا رسول اللہ خدا کی قسم مدینے کے اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے، میں جا کر کس کو کھلاؤں؟ رسول اللہ ہنس پڑے، آپ کے دندان مبارک سامنے سے نظر آنے لگے۔ کہا کہ جاؤ تم ہی کھا لو۔ یہ گویا کہ قانون والی حدیث نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ تربیت والی حدیث ہے، لیکن اس سے اگر قانون اخذ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ دن میں روزے کے دوران اپنے جنسی جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اور نہ رکھیں تو اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ 2 مہینے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ۔ تو جائز چیزوں کو بھی، تو اندر کا جو سور ہے اس کو لگام لگایا، دن کے ٹائم میں اندر کے کتے کو لگام لگایا، اور یہ ہے کہ آدمی جو کبر، اپنی بڑائی، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، یہ آدمی کرتا ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی آدمی بلندی کی طرف جا سکے، اپنے پرسنالٹی کو گروتھ دے سکے، اور وہ اپنے اندر علو پیدا کر سکے، شخصیت کے اندر جو ہے بڑائی پیدا کر سکے، اونچا آدمی اونچا اٹھ سکے، اس کے موقع ملتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی اندر کا جو شیطان ہے اسے ہم کو جکڑنا پڑتا ہے، ہمارا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ مواقع پیدا کرتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے شیطان کو، اپنے کتے کو، اپنے جو ہے اندر کے جو جتنے جو میں نے کہا کہ بہیمانہ صفات ہیں ان کو کنٹرول انسان کرنا سیکھے، یہ تو رمضان کی تعلیم ہے۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ یہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے یہ نہیں، بلکہ ہم کو چھوٹے کی سطح پر اتر کر آنا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو کوئی مستحق ہے جس سے ہمدردی کی جا سکے تو وہ بھوکے انسان ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو مسکین ہیں، تو اس سطح پر اتر کر آنے کے لیے وہ فیلنگ دیا گیا، بھوکا رہنے سے انسان کو فیلنگ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بھوکے ہیں، اور کہا کہ روزے دار کا افطار کرانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت سی حدیثیں میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے وہ فرشتہ صفت جو اندر سے پیدا کیا جاتا ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کی بھلائی چاہنا، یہ سارے امور جو ہے انسان کرنے لگتا ہے۔ تو روزہ اس طرح سے رمضان کا مہینہ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ اندر سے یہ تمام بہیمانہ جو صفات ہیں، یہ جو بہیمیت ہے اسے آدمی کنٹرول کرتا ہے اور ملکوتیت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، فرشتہ صفت انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی شخصیت آگے کی طرف بڑھ سکے۔ آخر میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رمضان میں وہ یہ ہے کہ چینج یور تھاٹس، یور فیلنگس اینڈ یور بیہیویئر، اور یہ کانشیسلی ہونا چاہیے، آدمی کا کانشیس ایفرٹ۔ میں نے کہا کہ موسٹ آف دا ٹائمز ہم آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں، ہمارا کھانے کا انداز آٹو پائلٹ پہ، ہمارا پورا جو جسم ہے اس کا ایک باڈی کلاک ہے، باڈی کلاک کہتے ہیں، اور ہمارا جو باڈی کلاک ہے وہ 9 بجے، کچھ لوگوں کو ناشتہ کرنے کی عادت ہے تو 8:30 پونے 9 بجے بےقراری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو 7 بجے ناشتہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں ان کو 6:30 پونے 7 بجے ان کو بےقراری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ باڈی کلاک ہے انسان کا، اور اس کا نفس بولتا ہے کہ کھانے کا ٹائم ہے، ہمارا جسم بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے رات 9 بج گئے 10 بجے، جن کو 9-10 بجے سونا ہے ان کو نیند آنی شروع ہوتی ہے، جو لوگ 7 بجے سوتے ہیں ان کو نیند آنی شروع ہوتی ہے۔ یہ باڈی کلاک ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ رمضان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اس کلاک کے غلام نہ بنو، تم اپنے جسمانی تقاضوں کے غلام نہ بنو کہ وہ مطالبہ کرے تو کھانا دو، وہ مطالبہ کرے تو سونے جاؤ، نہیں، بلکہ
تم اپنے آپ پر اتنا کنٹرول پیدا کرو کہ جب چاہو تم کھاؤ، جب چاہو تم سو، یہ پورا سسٹم چینج کرنا ہے۔ اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا روزہ آئے گا اور خدا کے سامنے سفارش کرے گا، اے پروردگار یہ بندہ صبح سے شام تک اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، پس تو میری شفاعت قبول فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سونے کا وقت محبوب ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس وقت رات میں کھڑے ہونا، تہجد پڑھنا، تلاوت کلام کرنا یا تراویح کی نماز پڑھنا، تو یہ وہ اتنا پیارا عمل ہے کہ ہم نے اپنے باڈی کلاک پر کنٹرول کر لیا، ہم نے اپنے جسمانی تقاضوں پر حاوی ہو گئے، ہم نے ضبط نفس پیدا کر لیا۔ اب ہم جب چاہیں گے کھانا دیں گے اس جسم کو، جب چاہیں گے ہم اسے سلائیں گے، وہ مطالبہ کرنے پر ہم نہیں سونے جائیں گے، اس کے مطالبے پر ہم کھانا فراہم نہیں کریں گے اس سے پیٹ کو۔ یہ جس نے پیدا کر لیا، تو یہ رات کی تلاوت قرآن آئے گا قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، ایک پروردگار یہ بندہ رات بھر جو ہے میری تلاوت میں کھڑا رہتا تھا، پس تو میری شفاعت قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعتوں کو قبول کر لے گا، روزے کی شفاعت اور تراویح کی شفاعت۔ یہ اس لیے ہے کہ بندے نے اپنی شخصیت کو اس طرح سے بنایا کہ وہ جسمانی تقاضوں کے آگے نہیں جھکتا تھا، بلکہ اپنے جسمانی تقاضوں کو ریگولیٹ کرنے کا عادی بن گیا۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے چینج کر سکتا ہے، خدا کا تابع ہوتا ہے انسان، باقی کسی چیز کا وہ تابع نہ ہو۔ اس کی ٹریننگ کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس سے ہماری شخصیت بنتی ہے۔ ضبط نفس جو لوگ پیدا کرتے ہیں دنیا میں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے ایک تجربہ کیا، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے مارش میلو ٹیسٹ۔ مارش میلو جو لوگ بچے معلوم ہوگا کہ بچوں کے لیے ایک چاکلیٹ ٹائپ کی چیز آتی ہے، سافٹ ہے وہ۔ کئی مارش میلو ٹیسٹ ہیں، بہت سے لوگوں نے کیا، آپ چاہیں تو بعد میں یوٹیوب میں بھی جا کر آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ بعض ماہرین نفسیات نے 20-25 بچوں کو لیا، 10, 12, 14 سال کے، الگ الگ کمرے میں بٹھایا، کسی کو پتہ نہیں، اور کیمرہ بھی رکھا، وہاں مانیٹر بھی کرتے تھے، اور ہر ایک کے پاس وہ سائیکالوجسٹ گئی، تشتری میں جو ہے ایک مارشمیلو رکھا اور کہا کہ میں ابھی 15 منٹ کے بعد آؤں گی، اور اگر تم اس مارشمیلو کو نہ کھاؤ تو ہم چاکلیٹ ٹاپنگ کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ سب 25 بچوں کو رکھ کر اپنے آفس میں چلے جاتی ہے، 15 منٹ کے بعد آتی ہے، تب تک آپ کیمرہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کو برداشت نہیں ہوتا، کوئی بچہ اس کو کونا توڑ کے کھاتا ہے، کوئی سونگتا ہے، کوئی آدھا کھا لیتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، 15 منٹ کیسے ویٹ کریں؟ تو جب وہ دوسرے راؤنڈ پہ جاتی ہے تو 25 بچوں میں سے 15 کھا چکے ہوتے ہیں، 10 بچے باقی ہیں، ان کو چاکلیٹ ٹاپنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اور 15 منٹ ویٹ کرو تو ہم پنک مارشمیلو بھی تم کو دیں گے۔ پھر وہ چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کو، اب تو بچوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا، ابھی تو 15 منٹ برداشت کی، اب چاکلیٹ ٹاپنگ بھی ہوگی، کیسے چھوڑیں؟ کم سے کم کونا چاٹتے ہیں اور چاکلیٹ ٹاپنگ جو ہے چاٹنا شروع کرتے ہیں بعض بچے۔ اس میں 3-4 بچے ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ چاکلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں نہ مارشمیلو کی طرف۔ پھر وہ آتی ہے آخری مرتبہ اور اس کے اوپر پنک مارشمیلو رکھنے کے لیے، تو اب دیکھتی ہے کہ صرف 3 بچے یا 4 بچے باقی رہ گئے، 25 میں سے 21 بچے 22 بچے تو کھا گئے، برداشت نہیں ہوا ان سے، وہ کھا گئے، ختم کر گئے۔ تو پھر اس کے بعد ان 3-4 بچوں کو مستقل 10-15 سال تک ان کا ٹریک ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی اسٹڈی کی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ وہ 3-4 بچے ہیں جو آگے چل کر بہت بڑے بزنس مین بنے، جو آگے چل کر ملٹری کے بہت بڑے آفیسرز بنے، جو گورنمنٹ کی سطح پر بڑے بڑے عہدے پر پہنچے، یہ بڑے بڑے ایکسپلوررز بنے یہ بچے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن بچوں کو اپنے نفس پر ضبط کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بہت بڑے اونچے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ بہت ہی معمولی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ مارشمیلو ٹیسٹ ہمارے لیے بھی یہی ہے، رمضان مارشمیلو ٹیسٹ ہے، جو لوگ اس میں سے کامیابی سے گزرتے ہیں وہ بلندی پر پہنچ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے پھر وہ جو ہے بلندی پر نہیں پہنچتے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے تھاٹس پر، اپنے ایموشنز پر، اپنے بیہیویئر پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو ضبط میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، اس کی تربیت ہے۔ زبان کو بھی ہم تربیت میں رکھیں، آنکھوں کو بھی تربیت میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، جنسی جذبے کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے زبان جو ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، دیکھنا ان پٹ ڈیوائس ہے، اور مائنڈ جو ہے وہ اسٹورنگ ڈیوائس ہے۔ آدمی آؤٹ پٹ اس وقت دے گا جب مائنڈ میں گندی بات ہو، تب وہ اسٹور اگر ہے تو آؤٹ پٹ میں آئے گا۔ اگر آدمی جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرنے لگے، جھگڑے سے بچنے لگے، خدا ترسی اختیار کرنے لگے، تو پھر ان پٹ ڈیوائس میں جو پاک چیزیں جائیں گی وہی پاک چیزیں اسٹور ہوں گی، وہی پاک چیزیں انسان جو ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس سے نکالے گا۔ تو رمضان اس کی تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو کیسے جو ہے اس کا ان پٹ، اس کا اسٹوریج، اس کا آؤٹ پٹ کو کنٹرول کریں۔
قرآن اس سلسلے میں سب سے بہترین چیز ہے، جس کی تلاوت کی ہے، جس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، پوری پرسنالٹی اس سے بنتی ہے۔ موقع نہیں ہے اس میں تفصیل میں جانے کا، میں نے شروعات ہی میں بتا دیا کہ فوڈ فار یور تھاٹ، اٹس اے گائیڈ فار یور ایکشن، اور اٹس اے سولیس فار یور سینٹیمنٹس، آپ کے سینٹیمنٹ جذبات کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ پرسنالٹی کو بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ٹول بنایا، یتلو علیہم آیاتہ، یہی کتاب کی تلاوت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہی بنیادی چیز ہے، ٹول ہے جس سے شخصیت بنتی ہے۔ ویری ویری انفارچونیٹ ہے کہ امت میں اس مین ٹول کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا ٹولز لوگوں نے ایجاد کر لیے شخصیت کو بنانے کے لیے، شخصیت کو اندر سے پاک کرنے کے لیے دنیا بھر کے ٹولز ایجاد کر لیے۔ اس کا خمیازہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندھن ٹوٹا، پھر لوگ جو ہے اوریجنل اپنی شکل پر آ گئے، اپنی اوریجنل شکل پر آ گئے، ان کے اندر کا کتا بھی باہر نکل گیا، ان کے اندر کا شیطان بھی باہر نکل گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہوتا ہے کہ اوریجنل جو ٹریننگ ہے اصل میں وہ قرآن ٹرین کرتا ہے اندر سے، جنہوں نے نہیں کیا وہ اندر کے کتے کو کچھ دن دبا کر رکھے، لیکن ایک دن وہ باہر نکل کر آ گیا۔ تو اندر سے قرآن ہی انسان کو تربیت کرتا ہے، مانچتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کیا شخصیت بننی ہے، یہ رمضان آپ کو طے کرنا ہے، مجھے طے کرنا ہے۔ شخصیت بننے کے سلسلے میں مجھے ڈیزائن کرنا ہے۔ میں اس موضوع پر انشاءاللہ کل SIO کا اجتماع ہوگا، وہاں میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ہم کریٹ کریں ایک نیو یو کو۔ ایک امین الحسن ہے جو 2019 کا ہے، اور ایک امین الحسن 2019 رمضان کے بعد کیا بننا ہے، اسے مجھے ڈیزائن کرنا ہے، یہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، یہ مائک لے لیجئے، اس مائک کا پہلے مینٹل کریشن ہوا، جو جس نے بنایا اس نے 100 بار سوچا اسے ایسا لفٹ کریں، ایسا لفٹ کر سکیں، اس میں لائٹ ہونی چاہیے، کیا کیا سوچا ہوگا اس نے۔ پہلے مینٹل کریشن، کئی بار سوچا، کئی بار توڑا، اس کے بعد اس کا فزیکل کریشن ہوا۔ یہ جو بنا ہے اس کا مینٹل کریشن کئی بار ہوا، یہ شیشے کا ہو، لکڑی کا ہو، اس کے 4 پیر ہوں، 2 پیر ہوں، ڈبہ ہو، مینٹل کریشن جو کارپینٹر اس نے کیا، پھر آخر ایک دن اس نے اس کا فزیکل کریشن دے دیا۔ یہ کیمرہ ہے، یہ انٹیریئر ہے، یہ بلڈنگ ہے، ہم بلڈنگ بناتے ہیں، رات دن یہی سوچتے ہیں میاں بیوی۔ آرکیٹیکٹ کے پاس شام میں کہہ کر آتے ہیں کہ کچن ادھر ہونا چاہیے، ٹوائلٹ ادھر ہونا چاہیے، پھر مینٹل کریشن چلتے رہتا ہے۔ صبح میں جا کر آرکیٹیکٹ سے بولتے ہیں نہیں، کچن کو ادھر کر دیجیے، ٹوائلٹ کو ادھر کر دیجیے۔ دس از مینٹل کریشن، دین فزیکل کریشن۔ ایسے ہی رمضان کے بعد واٹ وی وڈ لائک ٹو بیکم، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، کیسے دکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پاس اگر آئیڈیا یہاں نہیں ہے تو ہم بن نہیں سکتے۔ رمضان کے بعد رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن ہماری شخصیت کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم کو آئیڈیا نہیں کہ ہم کو کیا بننا ہے۔ ہمارے پاس آئیڈیا ہی نہیں، مینٹل کریشن نہیں ہے، ہمارے پاس بلو پرنٹ نہیں، ہمارے پاس پلان نہیں کہ ہم کو کیا بننا ہے۔ میری تجارت کیسی ہو، بیوی کے ساتھ میرا تعلق کیسے ہو، بچوں کی مجھے تربیت کیسی کرنی چاہیے، بھائی بہنوں سے اگر جھگڑا ہے تو اسے کیسے ریزالو کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ مجھے کیسے ہونا چاہیے، میراث کی تقسیم میں جو ایشوز ہیں اس کو کیسے سالو کرنا چاہیے، مجھے کون کون سے اسکلز پیدا کرنی چاہیے، یہ سارا پلاننگ رمضان میں ہونا۔ اور اعتکاف سب سے بہترین ٹریننگ کا زمانہ ہوتا ہے، جہاں آدمی سیکلیوٹڈ ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، دنیا کے ماحول سے کٹا ہوا ہوتا ہے، ایک سوئی کے ساتھ اپنے من کے اندر جا کر اپنی ذاتی زندگی کی پلاننگ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اور ایک دن ہوتا ہے جو اینول بجٹ جیسے ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی شخصیت سازی کے فیصلے شب قدر کی رات کو کرتا ہے۔ اس دن آپ کو اگلے سال تک کیا بننا ہے، کیسے بننا ہے وہ طے ہوگا۔ ہاں، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹول دیا گیا ہے، اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ جو وہاں لکھا جا رہا ہے ویسا نہیں ہو، بلکہ آپ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہو، یہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایمپاور کیا گیا۔ اور اس رات کو جاگ کر جو آدمی دعا کرتا ہے، لا يرد القضاء الا بدعاء، کہ آدمی قضا کو ٹال نہیں سکتا، تقدیر کو چینج نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ دعا کرے تو چینج کر سکتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے ہم کیسے بننا چاہتے ہیں، ہمارا کردار کیسے ہو، ہماری زبان کیسی ہو، ہماری چال کیسی ہو، ڈھال کیسی ہو، ہمارا برتاؤ کیسے ہو، اگر مجھے آئیڈیا کلیئر ہے اور میں نے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری باتوں کو رکھا، تو اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھتا ہے اور 1 سال کا بیہیویئر پیٹرن آپ کا طے ہوگا، آپ کے لیے رزق طے ہوگا، سب کچھ طے ہوگا، موت بھی طے ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اگر موت کے بارے میں بھی یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے تو دین کی خدمت کرتے کرتے موت دے، خدا کی عبادت کرتے کرتے موت دے۔ اگر آئیڈیا ہو تو آدمی کو ویسے ہی موت آتی ہے، آدمی کو موت کے بارے میں آئیڈیا ہی نہ ہو تو بیچ سڑک میں مر سکتا ہے، کہیں اور جو ہے انجانے میں موت آ کر پکڑ سکتی ہے، اور اس کی زندگی ایسے ختم ہوگی کہ افسوس کے ساتھ یہاں جائے گا اور نفس مطمئنہ بن کر یہاں سے نہیں جائے گا۔ نفس مطمئنہ بن کر جانا ہے تو موت کے بارے میں بھی ہماری دعا ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے موت کے بارے میں دعا سکھائی، پروردگار گر کے مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، اور موذی جانور کے ڈس کر مرنے سے، بہت سی لمبی تفصیل بتائی، اس سے بچا۔ آدمی کو موت آئے تو کیسی موت آنی چاہیے، وہ آئیڈیا ہو، رزق ہو تو کیسے ہو، بیہیویئر
کلیئر ہے تو کیسے ہو؟ یہ دعا شب قدر کی راتوں میں جو ہم کرتے ہیں تو وی کریٹ اے نیو پرسنالٹی، ہم اپنی ایک نئی ذات کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اپنی ایک نئی شخصیت کی نشو و نما کا ایک خاکہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے تو اس خاکے کے مطابق ہماری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے رمضان میں ہمیں اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ذات کے اندر جو منفی جذبات، منفی عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر قابو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔